من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان محترم اور سامعین کرام، آج کی یہ تقریب مبارکہ ایک لحاظ سے تقریب شکرانہ بھی ہے کہ ہمارے اس بچے نے، عدنان نے، اپنا ایک مکان کا کام شروع کیا تھا بحریہ ٹاؤن میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کے احسان سے وہ پائے تکمیل کو پہنچا ہے. اس کے شکرانے کے لیے بھی ہے، اور دیگر جو انسان کی حاجات ہوتی ہیں ان کی اقتداء حاجات کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان حاجتوں کو پورا کرے، اس کے لیے یہ محفل میلاد پاک منعقد کی گئی ہے. خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما گئے ہیں کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا. دنیا کی نعمتیں تو ہم دیکھیں کہ ہم سے زیادہ اللہ نے کافروں کو عطا کی ہیں. ان کے ملک ہم سے زیادہ خوشحال ہیں، ان کے مکانات ہم سے زیادہ اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے مکانات، ان کی جائیدادیں وہ نور ایمان سے خالی ہیں. اس وجہ سے ان کے لوگوں کے اندر، ان معاشروں کے اندر بے قراری اور بے چینی بھی بہت زیادہ ہے. دنیا میں سوسائڈ ریٹ جو ہے، خودکشیوں کا تناسب جو ہے دنیا کے انہی ممالک میں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لذتوں کی انتہا کو پہنچ کر آگے انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کس طرف کو اپنا منہ پھیریں اور کہاں سے مزید لذت کشید کریں. اللہ نے مسلمان کے لیے یہ انعام فرمایا کہ یہ اگر جائز طریقے سے کوشش کرے تو دنیا پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ محفوظ فرماتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور ایمان والوں دونوں کی اس دعا کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کی نعمتیں ہی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دے. رب فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور انہی میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا. یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر احسان ہے. ان بھائیوں پر بھی احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. ان کے والد صاحب نے زندگی کے بہترین ماہ و سال دیار غیب میں پردیس میں گزارے. اس بچے نے بھی، عدنان نے بھی بہت مشقت اور محنت کی، اور یہ بھی باہر انہوں نے زندگی کا بہت سارا بڑا حصہ جو ہے وہ باہر محنت میں، حلال کی کمائی میں انہوں نے صرف کیا. اس پر اللہ نے ان پر انعام فرمایا اور احسان فرمایا. ان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائی. جس گھر میں رہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر آسائش، ہر نعمت ان کو عطا کی ہے اور مزید احسانات فرمائے ہیں. تو یہ اس کے شکرانے کا ایک عملی اظہار ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیہ مقدسہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم میرا شکر کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہوتی ہے، اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور دنیا میں اللہ نے ان کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی جو ان کے بعد پھر کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ ہواؤں پر، چرند پرند پر، حیوانات پر، انسانوں پر، جنات پر ان کی حکومت تھی۔ تو جب ان کو اللہ نے یہ انعام فرمایا اور ان کے غلام کو اتنی طاقت دی کہ وہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں یا ہزاروں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس بے بہا نعمت اور انعام کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی، جنات ان کے تابع ہیں، چرند اور پرند ہوائیں ان کے لیے مسخر ہیں، ہر شے ان کے تابع ہے، اور ان کے ایک وزیر کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، ان کی طاقت کا تو خیر کیا ہی کہنا، کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا رکھا ہوا تخت اس نے پلک جھپکنے میں، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ وہاں پر لے آیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا بیان ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، لوگوں یہ میرے رب نے میری آزمائش کی ہے، لِيَبْلُوَنِي، ضرور میرے رب نے میری آزمائش کی، أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اپنی طاقت پر اکڑتا ہوں اور ناشکری کرتا ہوں۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا اس کے شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو اس کی ناشکری کرے وہ جان لے کہ بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور بڑا بے پرواہ ہے، اس کو اس کی حاجت نہیں کہ کوئی اس کی شکر گزاری کرے یا نہ کرے۔ بلکہ اگر دنیا کے پیمانوں سے دیکھا جائے تو جو ناشکری کرتے ہیں، جو اس کا نام ہی نہیں لیتے بلکہ اس سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو زیادہ دیا، لیکن اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے برکت کو اور روحانیت کو بالکل نکال دیا۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری اور زیادہ بڑھ جائے، اور جس کے اندر عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا زیادہ عاجزی اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ یوں ہی حصول نعمت کے لیے بھی کہ آئندہ کی کوئی نعمتیں حاصل ہوں اور اللہ تعالیٰ زوال سے بھی محفوظ فرمائے، زوال نعمت بھی ایک بہت بڑی بلا اور وبا ہے، یعنی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں کسی ذریعے سے وہ چھن جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ سمجھدار آدمی جب تک اس حقیقت کو پیش نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زوال نعمت سے محفوظ فرماتا ہے اور نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی طرح مجھ سے نعمت کا زوال ہو جائے، نعمت چھن جائے، وتحول عافیتک، اور جو تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیرے نہیں، ہمیشہ مجھ پر یہ عافیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ رکھے، وفجاءت نقمتک، اور اے اللہ مجھے اس پر کہ مجھے حفاظت فرما کہ کوئی جو ہے مجھے بارے میں میرے دشمنی میں مجھے نقصان نہ پہنچا سکے، فجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اور اے اللہ مجھے تمام اپنے ناراضگی والے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اے اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما کہ دشمن مجھ پر ہنسیں۔ ایک ہوتا ہے نقصان مایہ، ایک ہوتا ہے شماتت ہمسایہ۔ انسان کو جب کوئی نعمتیں ملتی ہیں تو ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کو کوئی نقصان ہو جائے نقصان بھی اسی کا ہوتا ہے اور دشمن بھی اس پر ہنستے ہیں، اور دشمنوں کا ہنسنا یہ نقصان سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔
تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے، یعنی جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں کبھی کمی نہ فرمائے، ان میں کو کبھی واپس نہ لے، اور عافیت کو ہم سے پھیرے نہیں. عافیت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، حضرت عباس کو حضور نے فرمایا، اے چچا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی انسان نے اللہ تعالیٰ سے عافیت سے بڑی دعا نہیں مانگی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے والد صاحب کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے اور عافیت کے ہٹنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. کیونکہ جو صاحب نعمت ہوتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صاحب نعمت ہوتا ہے وہ محسود ہوتا ہے. محسود کا مطلب ہوتا ہے اس کے حاسدین، حسد کرنے والے بہت ہوتے ہیں. حسد ہمیشہ اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت یا کوئی انعام ہو یا کوئی خوبی ہو. جس کے پاس کوئی خوبی یا نعمت ہو ہی نہیں، اس سے کسی نے کیا حسد کرنا ہے. اس ضمن میں ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک بڑا عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ عربوں میں چونکہ تحدید ازدواج نہیں تھا، یعنی اسلام نے آ کر 4 بیویوں کا حکم دیا، 4 سے زیادہ اجازت نہیں دی. عرب اس سے پہلے 10 اور 20 بیویاں کرتے تھے، اور بیوی بھی ایک سٹیٹس سمبل ہوتا تھا. تو زمانے کے احوال میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی کرتا تو اس کی جو بچی کی والدہ ہوتی تھی وہ ایک بڑی عجیب دعا دیتی تھی اپنی بیٹی کو. وہ کہتی تھی کہ بیٹی، اللہ کرے کہ تیری سوکن کا دل تیرے بارے میں حسد سے بھر جائے، تیری سوکن کے دل میں تیرے حسد سے بھر جائے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ اے بیٹی، تیرے اندر اتنے گن ہوں، اتنے کمالات ہوں کہ تیری بیوی سوکن تجھ سے حسد کرے. اگر سوکن کے اندر کمالات زیادہ ہوں گے تو وہ اس سے کیا حسد کرے گی؟ تو حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس نعمتیں ہیں. تو حاسدین جن کی زیادہ ہوں اس پر اللہ کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے زیادہ جھکے، زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھے. جس کی ایک صورت یہ آج کی یہ محفل بھی ہے کہ اس نعمتوں کے شکرانے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم ہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور میں ان کو تقسیم کرتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل منانا یہ بہترین شکر کا طریقہ ہے. اور اسی طرح کہ حاجت روائی کے لیے بھی یہ بڑا مجرب عمل ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے اور ان کے والد صاحب کو بھی سلامتی عطا فرمائے کہ جو اس وقت بھی دیار غیر کے اندر دور رہ کر، گھر سے بچوں سے دور رہ کر اپنے بچوں کی مستقبل کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ان پر دراز فرمائے. ان کی والدہ مائدہ کا سایہ بھی ان پر دراز فرمائے. ان کو دنیا آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے. ان کو حاسدوں کے حسد، بد نظروں کی بد نظری، بدخواہوں کی بدخواہی، بدگوئیوں کے بدگوئی، دشمنوں کی دشمنی، شریروں کے شر، مفسدوں کے فساد سے محفوظ معمون فرمائے اور عافیت کے پھر جانے سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور جس مقصد کے لیے جو حاجت یہ رکھتے ہوں دل میں، اللہ تعالیٰ ہر جائز حاجت ان کی پوری فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک بات یاد آئی ہے کہ کثرت سے استغفار کا اہتمام جو ہے یہ زوال نعمت سے محفوظ رکھتا ہے. زوال نعمت سے بچنے کے لیے استغفار سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور نعمتوں کے حصول کے لیے بھی استغفار سے بڑی کوئی نعمت نہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ مختصر اور جامع اور کامل صیغہ ہے استغفار کا. ہم سب کو چاہیے کہ اس کی کثرت سے اس کا ورد کریں، اس کی کثرت سے اس کو پڑھنا اپنے معمول میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.